بریک کے بعد خوش آمدید. اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ رورل ایریاز میں اکثر ہم نے دیکھا کہ کم عمری میں شادیوں کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس پر جس طرح حکومت ایکشن میں آتی ہے اور ان پیرنٹس کو کونسلنگ کی ضرورت ہے, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے, کون سمجھائے گا؟ مختلف این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں اور ہمارے ملک میں اس حوالے سے سیمینار آرگنائز کیے جاتے ہیں, پبلک اویئرنیس پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں کہ کس طرح خواتین کو اسپیس دینا چاہیے ہر شعبے میں. محترمہ تانیہ, اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کم عمری میں شادیاں, یہ بھی ایک معاشرے کا ایک عنصر ہے. کیا ان پیرنٹس کو کیا آپ میسیج دیں گی کہ ایک سرٹن ایک ایج ہوتی ہے, آپ تعلیم اور تربیت اس کی پوری کریں؟ آج کل تو تعلیم بھی فری ہے. بالکل, تعلیم بھی فری ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, جیسے زمانہ آگے آگے بڑھتا ہے نا, تو ہمیں بھی اپنی سوچوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اس چیز کو نا ایک پازیٹیو اور اس چیز کو لے کر کے, اگر بچے کو ہم لڑکے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بچیوں کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب وہی والی اگین بات آ جاتی ہے کہ دور وہ والا رہا نہیں ہے. اور جو یہ کانسیپٹ تھا کہ کم عمر میں شادی کر دو اور بعد میں رشتے نہیں آئیں گے, تو اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. رشتے اگر آپ کے بچے کے نصیب ہوں گے تو ویسے ہی آئیں گے. لیکن یہ جو چھوٹی ایج میں بچیوں کی شادی کر دینا جنہیں سمجھ بھی نہیں ہوتی. اچھا, اس میں والدین کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ کہیں تو عنصر نہیں ہے کہ لیک آف ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب پیرنٹس کا. ٹھیک ہے محترمہ, ایک منٹ. ندا امین نے ہمیں جوائن کیا. ندا, کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ساجد بولیے, میں سن سکتی ہوں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ندا امین, خواتین کے رول پر آج ہم نے ایک اسپیشل پروگرام کیا. آج کی خاتون کتنی پاورفل ہے, اپنے الفاظ میں اگر آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں ساجد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ندا. جی ساجد, دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, چاہے بینگ اے ڈاٹر میں بات کروں یا بینگ اے وائف اور بینگ اے مدر. ویسے تو خواتین کو محبت کا, ایثار کا, قربانی کا پیکر سمجھا جاتا ہے, لیکن جو ہماری آج کی جو خاتون ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. لائک ایوری تھنگ از گوئنگ سائڈ بائی سائڈ. اگر آپ دیکھیں, وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے, وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, وہ کام کو بھی دیکھ رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو خواتین سے ہی ایک اچھی نسل پروان چڑھتی ہے. جو ہمارے معاشرے میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک عورت ہی, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. پھر چاہے میں فاطمہ جناح کی مثال دوں یا میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال دوں, ایسی بہت ساری عورتیں جن کا اگر میں نام لینے بیٹھوں گی تو میرے خیال سے پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ ہو جائے گا. جنہوں نے پاکستان کو ایک نام دیا ہے, ایک پہچان دی ہے, جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے. اچھا ندا امین, بینگ سینئر اینکر, آپ نے بہت سارے پروگرام خود ہوسٹ کیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مارچ نکالے جاتے ہیں یا ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ خواتین کو مطلب کسی فیلڈ میں کہیں آنے سے روکا جاتا ہے, البتہ اس کے برعکس آج کی جو لیڈی ہے وہ تو نہ صرف بزنس میں, مطلب ہر شعبہ جات میں وہ پیش ہے, تو کیا ان مارچ کی ضرورت ہے یا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. دیکھیں, جو ہم اگر آپ اسپیسیفکلی میری فیلڈ کی بات کریں تو جو ایشوز کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو ہم فیس کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے میجورٹی جو خواتین فیس کر رہی ہیں وہ ایک تو ہراسمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے اور ہم فیس کرتے آئے ہیں. ان چیزوں کو ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک جو ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک چیز ختم نہیں ہو سکی ہے. وہ چیز ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ ہم عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں دوسری ایک اور چیز ساجد آئی وڈ لائک ٹو ایڈ اوور ہیئر کہ جیسے ایشوز کے حوالے سے میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, ویمن ٹرانسپورٹیشن. کیونکہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا ہے تو ایک اور چیز میں چاہ رہی ہوں کہ میں ہائی لائٹ کر دوں. ویمن ٹرانسپورٹیشن بہت, جیسے ظاہر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کری تھی ہراسمنٹ کا, کہ بہت اس طرح کے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں. جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے آنا جانا اور جو کچھ چیزیں ہیں وہ اگر آسان بنا دی جائیں تو بہت بہتری ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, لاسٹ میں کیٹیگریکلی مجھے بتائیے گا, آپ نے بات کی, مثال دی فاطمہ جناح کی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی, تو ان کی ایک جدوجہد ہے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں. آج کی جو لیڈی ہے, آپ نے کہا بہت پاورفل ہے, آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب مرد اور عورت میں اگر ہم تعمیر اور ترقی کی بات کریں یا کوٹا کی بات کریں, ہر جگہ پہ مطلب اسپیس تو ہے, تو پھر یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور لابی کے تحت کام کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے اس وقت, بلکہ ابھی کی بات نہیں ہے, ایک عرصے سے جو ہے وہ خواتین اور مرد, بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہے کسی بھی شعبے میں دیکھا جائے تو. ہر شعبے میں وہ قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہیں, بلکہ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کری تھی کہ ہمارے معاشرے میں جو ترقی ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے ہی ہے, اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, خواتین ہوتی ہیں, انفیکٹ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے. تو جو ہاں بالکل اس کے پیچھے میں بھی لابی ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ندا امین, تانیہ ندا نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور ندا نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ٹرانسپورٹیشن میں, مطلب جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ خواتین کو بڑا, مطلب ان کے لیے اسپیس کم ہوتا ہے, خواتین زیادہ ہو جاتی ہیں. حکومتی سطح پر کیا خواتین کے لیے الگ ٹرانسپورٹ کا نظام ہو جس کو ڈرائیو بھی خاتون کر رہی ہے, اور آج کل بہت ساری خواتین جس طرح, جی, تو آپ کو اس میں کیا ایڈوائز کریں گی؟ میں بھی یہی ایڈوائز کروں گی کہ ہمارے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے بس میں ٹریول کریں. ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا خود کا بھی بڑا دل ہوتا ہے, لیکن جس طرح کی ہمارے یہاں ٹرانسپورٹیشن ہے, ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. کیونکہ عورت چل رہی ہوتی ہے, اگر عورت بس میں چل رہی ہے تو پیچھے سے 4-5 آدمی آ کے اس کو دھکا دے دیتے ہیں. تو یہ بڑی ایک غلط سا ایک پوائنٹ لگتا ہے کہ لوگوں میں, کیونکہ دیکھیں بس میں ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی تو ہے. میرے خیال سے اگر فیمیلز کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی جائے, اگر یہ نیا ٹرینڈ لایا جائے تو فیمیلز بھی اچھے طریقے سے ٹریول کر سکتی ہے. دیکھیں اسکول جاتے ہوئے بچیاں بھی بعض اوقات بس ٹریول کرتی ہیں کالج وغیرہ سے, ان کو بڑے ہڈلز بڑے سامنے کرنے پڑتے ہیں, پرابلمز اٹھانی پڑتی ہیں ہر طرح کے. اس میں بس میں عجیب عجیب سے لوگ گھسے ہوئے ہوتے ہیں, مزدور پیشہ بھی گھسا ہوا ہوتا ہے, مطلب بیٹھ پائے کرتا ہے. تو میرے خیال سے ایک ٹرانسپورٹیشن کا ہماری حکومت کو اس چیز پہ سٹیپ اٹھانا چاہیے. اچھا, اس سے برعکس جب ہم مطلب میٹروپولیٹن سٹیز کراچی, اسلام آباد, لاہور سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ خواتین ہمیں گھاس کاٹتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں, مطلب کھیتی باڑی کرتی ہیں, پھر اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں, مطلب اتنی ٹف لائف. ان کو کیا, مطلب کن الفاظ میں آپ یاد رکھیں گے کہ جو اس گرمی میں بھی وہ کھیتی باڑی بھی کر رہی ہیں؟ یہ ہمارے لیے مطلب ایک مثال ہے کہ ہمیں اے سی کی عادت ہوتی ہے, ذرا سا گرمی میں نکل جاؤ, وہ گرمی ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو جو یہ کھیتی باڑی کرتی ہیں عورتیں یا گاؤں دیہات میں عورتیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے لیے مثال ہے, یہ رول ماڈل ہے. بیسیکلی دے آر رول ماڈل, کیونکہ وہ جس طریقے سے کیا انہیں گرمی لگتی ہوگی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو فیسیلیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے مطلب اب ہمیں ان لوگوں کے لیے سٹیپ اٹھانا چاہیے. اپنے لیے تو بہت سٹیپ اٹھا لیے, لوگوں نے سپورٹ کر دیا, سب کچھ ہے, لیکن اب اس طرح کی خاتونوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم مطلب فیمیلز کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, صرف یہ نہیں کہ ان کے مرد حضرات ان کو سپورٹ کریں یا حکومت سپورٹ کرے, ہمیں خود بھی سٹیپ اٹھانے چاہیے کہ آپ اس طرح سے, جیسے جس طرح سے ابھی فیمیلز بڑھ گئی ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے علاقوں میں جا کر ان کو سپورٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو آگے لے کر آئیں. اچھا, آپ کا ممکن ہے جانا ہوا نہ ہوا خواتین کے جیل میں, تو بہت ساری خواتین وہاں جیلوں میں قید ہیں, اور ان کے ساتھ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کم کیا جاتا ہے. مطلب ایک ہی جگہ پہ بہت ساری خواتین وہاں پہ قید ہیں, ان کو مختلف این جی اوز وہاں جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں ان کا جرم ختم ہو چکا ہے لیکن وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں. بالکل, تو یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے. مطلب آپ ورکنگ لیڈی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان این جی اوز کو یہاں بھی جانا چاہیے؟ ایسے بچے اور بچیاں وہاں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وکیل کر سکیں اور ہم آزادی کی اس میں سانس لے سکیں. لیکن جو این جی اوز ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں, دیکھیں ایک سامنے آپ کام کر رہے ہیں, ایک آپ پیچھے سے بھی کام کرتے ہیں, جس میں آپ جائیں ادھر, آپ معلوم کریں کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں, کیوں اسٹل ابھی تک وہ جیل میں ہیں, تو ان کے لیے اگر لائر کر سکتے ہیں, بالکل ان کی ہسٹری دیکھیں. اگر دیکھیں ایک اور چیز ہم یہ بھی کر سکتی ہے, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے, ہم جائیں تو ہم این جی اوز جو چلا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ ان کے لیے وہاں پہ کچھ
کہ وہ جیل میں بھی اپنا کام کر سکیں. دیکھیں ہونا چاہیے اس طرح سے. ہم باہر ہیں, ہمیں تو پتہ ہے ہم تو اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن وہ جو وہاں پہ دیکھیں بہت سے ایسا ہے کہ وہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو جیل میں لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں جو ان کو پڑھا سکے, جو ان کو باہر کے چیزوں کو سمجھا سکے. دیکھیں جیل کی ایک آپ کی وہ تو ختم ہو جائے گی نا, جو آپ کا جتنے ٹائم کی آپ کی جیل کے اندر آپ کو رہنا ہے, بالکل وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ باہر تو نکلیں گی نا, تو ان کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ باہر نکل کے اپنے لیے کیا اسٹیپ اٹھا رہی ہیں, وہ صحیح آیا صحیح اسٹیپ ہے, آیا وہ غلط اسٹیپ ہے, ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا تانیہ, میں اگر معصومانہ سوال ایک آپ سے پرسنل پوچھوں, بہت جگہوں پر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ملک کی تعمیر اور ترقی میں آپ لوگوں کا کردار ہے, کوئی ایسی اچیومنٹ, کوئی ایسا ایوارڈ جو آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی مطلب ایک فتح تھی, جیت تھی, ایک میموریبل ڈے آپ کا؟ جب میں نے AK-52 میں فرسٹ پرائز ون کیا تھا جیپنیز کونسلیٹ میں, یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ تھی, کیونکہ اس کے پیچھے بھی بڑا ایک اسٹرگل پوائنٹ تھا میرا, اور میں آج بھی اس بات کو نہیں بھولی ہوں کہ مطلب وہ میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ. کیا فیلنگز تھیں اس وقت, گھر والوں کا کیا آپ کے لیے؟ اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ اس وقت مطلب مجھ سے سینئر لوگ اس میں موجود تھے جو بہت ٹائم پہلے سے کر رہے تھے, اور مجھے ایسا تھا کہ شاید میں ون نہیں کروں گی, لیکن جب میرا نام اناؤنس ہوا تھا تو تب تھوڑی دیر کے لیے تو میں سیٹ سے اٹھی بھی نہیں تھی. مطلب میری فیلنگ یہ تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سینئرز کے بیچ میں مجھے اس چیز کے لیے مطلب فرسٹ پرائز دیا جا رہا ہے. اور پھر جب میں نے گھر میں بھی بتایا نا, تو اس وقت تک میری مدر کو تو تھا مجھ پہ کہ آئی کین ون, لیکن باقی فیملی ممبرس کو نہیں تھا کہ مطلب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نیا میں سیکھ رہی تھی, اور مجھ سے پہلے کے جو لوگ تھے ہمارے پاس مطلب لائک 30-35 فیمیلز ہوتی تھیں اس ٹائم پہ, اور وہ سب مجھ سے سینئرز تھیں, اور مطلب وہ ایک مومنٹ ایسا تھا کہ میں اپنی لائف کا کبھی نہیں بھولی. اچھا, کیا لاسٹ میں ان بچیوں کو میسج, ان کو پیغام کیا دیں گی جو کالج اور یونیورسٹی کے بعد اپنی عملی زندگی میں وہ قدم رکھنے جا رہے ہیں, وہ کیسے اپنی زندگی کو ایک لے کے چلیں کہ وہ ایک اچھی ماں بھی بنے, اچھی بہن بھی بنے, پھر اچھی وائف بھی بنے؟ آپ کیونکہ کامیاب خاتون اگر میں آپ کو کہوں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی, ان بچیوں کو کیا میسج دیں گی؟ میں یہ میسج دوں گی جو میں نے اپنے اسکول میں سیکھا تھا کہ ہمت کبھی نہیں ہارو, اور ٹرائی کرتے رہو جب تک کہ سکسیس حاصل نہ کرو. اور اگر ہمت ہار گئے نا تو سمجھو سب چیزیں پھر نیگیٹو نظر آتی ہیں. تو آپ اپنی لائف میں ہمت نہیں ہاریں, کیونکہ دیکھیں ہم سب بہت سٹرگل کر کے آگے آئے ہیں. اگر میں کہوں میرے سے, تو میں نے بھی بہت سٹرگل کیا ہے, اور آج میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں یا میں اس پوزیشن پہ ہوں تو اس کے پیچھے میری محنت ہے. تو ہمت نہیں ہارو, ٹرائی انٹل یو سکسیڈ, یہ میں ہر کسی کو کہتی ہوں. مطلب میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھاتی ہوں کہ بیٹا ایک دفعہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں, 2 دفعہ نہیں ہوگا, 3 دفعہ نہیں ہوگا, لیکن پھر اس کا حل نہیں ہے, مطلب چلتے رہنا ہے, چلتے رہو, گو آن. اچھا, فیوچر گائیڈنس بھی ایک اہم مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گائیڈ تو کرے کہ آپ جس ٹریک پر جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے, یہ منزل تک راستہ جائے گا یا یہ کہیں بھٹکا دے گا آپ کو. اکثر ہم نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس انٹر کرتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی میں کس فیلڈ میں جاؤں, میں انجینئرنگ میں جاؤں, میں کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں, میں کس فیکلٹی میں جاؤں, کون سی پرائیویٹ لوں, مطلب بڑے پریشان سے ہوتے ہیں. فیوچر گائیڈنس کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے گیو اپ نہیں کرنا سب سے پہلے تو, اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کی آواز کو سننا ہے. آپ سنیں سب کی, لیکن جو آپ کا دل کہتا ہے نا آپ اس کو فوکس کریں. جس دن آپ نے یہ چیز کر لی نا تو آپ کو یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کا ٹریک خود بخود سیدھا ہو جائے گا. آپ فوکس کریں کہ یار یہ چیز مجھے کرنی ہے. آپ مشورہ لیں, بعض اوقات پیرنٹس کے مشورے آپ کو بہت کام آتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس چیز میں مجھ میں اتنا پوٹینشیل ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, تو پھر آپ اسی ٹریک کو پکڑ کے چلیں, ٹریک کو چینج نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے ایک چیز کرنے کے لیے لوگ نکلے ہیں, یا کوئی بھی فیمیل یا میں یا کوئی بھی مطلب کوئی بچہ بھی نکلا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز میری ایک دفعہ میں صحیح نہیں ہوئی, وہ ٹریک کو بدلنے کی کرتا ہے. اگر یہ ٹریک چینج ہو گیا, ہم نے یہ بھی بچے دیکھے ہیں کہ جی میری والدہ تو پرانے زمانے کی ہیں, وہ کم پڑھی لکھی ہیں, آپ نے کہا کہ پیرنٹس سے مشورہ لیں, تو ان کو کیا کہیں گی کہ کیا پڑھائی اور جو ان کے ایکسپیرینس ہیں والدین کے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں؟
بالکل آپ کی پڑھائی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کے پیرنٹس کی مشورے, آپ کی پیرنٹس کی گائیڈ لائن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کبھی کوئی چیز پرابلم کرتی ہے تو آپ اپنے پیرنٹس سے بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے وہ مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا. اور ہمارے میں موسٹلی بہت سارے لوگوں میں ایک ہیبٹ ہے کہ یار یہ کام نہیں ہو رہا, چلو دوسرے کام کی طرف چلے جاتے ہیں, چلو تیسرے کام. وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ کو آج کامیابی نہیں ملی ہے نا, کوئی بات نہیں, آپ کو کل ملے گی. آپ صبر تو رکھیں, پیشنس, آپ کا پیشنس بہت میٹر کرتا ہے آپ کی لائف میں کہ کتنا آپ میں صبر ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی. تانیہ رکاٹیا نے ہمیں جوائن کیا اور اس کے ساتھ دیگر خواتین نے بھی اپنے الفاظ اور اپنے تجربات سے ہمیں مستفید کیا, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی, اور اسپیشلی وہ خواتین جو کہ عملی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں, ان کے لیے بھی مشورے دیے, ایڈوائزز دی کہ کیسے آپ نے ملک کو ملت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, کیسے آپ نے اچھی بہن بننا ہے, کیسے آپ نے اچھی ماں اور وائف بننا ہے. مطلب تمام ہی رشتوں کو اور ایک خاندان کو آپ نے ہی آگے لیڈ کرنا ہوتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.